زندگی کیسے گزارنی ہے. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے، مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی، حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے. کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا. جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا. اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا، کلے کلے ہی ٹورے پھر دیں. اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا. آپ حیران ہوں گے سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا. آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت. یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے. حوا جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں، 1000 سال کے قریب زندگی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا. حضرت آدم اور حوا قریب عمر تھی. حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں. اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب ہوگی. بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی. اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا. تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر، انہوں نے تو جنت ہی بھول گئی. کہنے لگے یا اللہ ہن دل ٹھریا جا کے چل یار کون ہے؟ کہ تیری بیگم. تو واہ جی واہ، موجاں ہی موجاں. تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا. سبحان اللہ. اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو. تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کر. تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی. $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامد ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے. خامد کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا، اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی. تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو. کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. اچھا، شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا. قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ بھی. اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے، یا زبان سے کہے قبول کیا ہے، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی. اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، کی کر دیے، باندھی کے میں، اٹھیندی کے میں، بول دی کے میں. اور اس میں بہت زیادہ نیگیٹو کردار ہے سسرال کا، کئی لڑکیوں کا، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نے قبول کیا. یہ واجب ہے کہنا قبول کیا، کہ جس میں پیغام ہے کہ اب میں اس کی میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گی، کوئی خوبی ہے تو سر ماتھے پر. اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی،
कमियों के साथ भी। ये बात याद रखना, परफेक्शन कभी तलाश न करना, परफेक्शन कभी तलाश न करना। अल्लाह ने 100 नंबर नहीं मांगे, 51, एक नंबर ऊपर हो गया है। गुनाह तुम्हारे 50 हैं और नेकी तुम्हारी 51 है, तो उस एक पर हम तुम्हें जन्नत में डाल दें। आपने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत और बड़ा अमल है आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। अगर आप अपने घरों में हुस्न देखना चाहते हो तो एक दूसरे से मोहब्बत करो, इजहार मोहब्बत करो। और मोहब्बत के पैदा होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लपेट के 2 में कर देता हूँ, 2 में। बीवी की खूबी देखो, कमी ना देखो। खामिंद की खूबी देखो, कमी ना देखो, पहली बात। दूसरी बात, इस जबान से जहर ना उगलो मोहब्बत के फूल। इस जबान से कड़वे जुमले ना हो, तंज ना हो, टॉन्टिंग ना हो, बेइज्जत ना करो, इंसल्ट ना करो, तो आपके दिल जुड़ जाएंगे। याद रखो, शक्लों से जिंदगी आबाद नहीं होती, जिंदगी अखलाक से आबाद होती। तो अपने घर से टॉन्टिंग निकाल दो। न कहा का मतलब है बारिश का जमीन में जज्ब होकर यकजान हो जाना। तो जिंदगियों का मोहब्बत में जज्ब होकर यकजान हो जाने को निकाह कहते हैं। न कहा आंखों में नींद का उतर के सुला देना। न कहा खामिद और बीवी का ऐसी मोहब्बत देना कि चैन की नींद आ जाए। न कहा एतमाद करना, भरोसा करना, खामिद बीवी पे भरोसा करे, बीवी खामिद पे भरोसा करे। Thanks for watching.